بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. محترم دینی ماؤں، بہنوں، پیاری بچیوں، ہم نے سورۃ النحل کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اسی آیت کی روشنی میں ہم چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا وہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں نبی اور پیغمبر بنایا ہے. جس طرح سے مردوں کے لیے ہمارے نبی تھے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی نبی تھے. اور جس طرح سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مردوں کے لیے ضروری تھا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ضروری تھا، دعوت و تبلیغ جیسے نبی کے لیے ضروری اللہ نے قرار دیا مردوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی مقرر کیا. اور اس کا تذکرہ سورہ احزاب کے اندر ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، بڑی عظیم ترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کی طرح مومنات عورتوں کا بھی اس پوری آیت میں اعمال صالحہ اور ایمان میں شریک کیا اور سب کا تذکرہ کیا. اسی سلسلے کی ایک آیت سورۃ النحل کی میں نے پڑھی. اللہ نے فرمایا تم میں سے جس انسان نے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم میں سے چاہے مرد ہو یا عورت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خطاب. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، تم میں سے جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس دنیا میں اسے بڑی پاکیزہ خوشگوار باسکون امن و امان کی زندگی عطا کریں گے. دیکھیں ایمان اور عمل صالح چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کا سب سے پہلے بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس دنیا کے اندر ہم اس سے پہلے امن و امان، سکون و راحت، عیش و عشرت کی زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور مرنے کے بعد یا قیامت کے دن ان کے نیک اعمال کا سب سے بڑا بدلہ اس دن دیں گے. تو اللہ رب العالمین دیکھیں اس آیت میں من ذکر اور انثی،
مرد ہو یا عورت، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کا شریک قرار دیا ہے، دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن ہماری پاس کچھ ہماری سہیلیاں آئیں اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، جہاں قرآن میں دیکھیں اللہ سے مومنوں کا تذکرہ، مردوں کا تذکرہ کرتے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، ہم عورتوں کو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارتا، ہم سے کیوں خطاب نہیں کرتا؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ کے نبی صرف مردوں کے لیے ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے یہ بات اللہ کے ہماری خواتین سہیلیوں نے کہا اور میں نے اللہ رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ ساری عورتیں شکایت کر رہی ہیں، کہتی عورتیں تو چلی گئیں، میں ابھی اپنے بال کو کنگھی کر رہی تھی، اتنے میں ان تمام عورتوں کے فریاد لے کر کے جبرائیل امین آئے اور سورہ آل عمران کی آیات نازل کی جس میں مردوں کے ساتھ برابر عورتوں کو شریک کیا گیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت بڑی اہم، ایک مرتبہ کچھ خواتین آئیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سے مردوں کے نبی ہیں، ہم عورتوں کا کوئی حصہ نہیں آپ کے نبوت رسالت میں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ ذرا ہماری ماں اور بہنوں کو کا جذبہ ذرا دیکھیں، دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا کس قدر جذبہ تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ عورتوں نے کہا کہ یہ سارے مرد لوگ ہر وقت آپ کو گھیر کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہم آپ کی مجلس سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے علوم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، آپ کو سکھانے کا موقع نہیں ملتا، ہر وقت یہ مرد جو ہیں آپ کو گھیرے رہتے ہیں، آپ مردوں ہی کو سب کچھ سکھلاتے، ہم کو سکھانے کا ٹائم آپ نہیں دیتے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں اور بہنوں میں دین سیکھنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، مدینے کے کسی گھر میں ایک جگہ مقرر کر لو اور ہفتے میں ایک دن تم اکٹھا ہوا کرو تاکہ ہم تمہارے یہاں آئیں اور تمام عورتوں کو دین سکھائیں۔ اس زمانے میں مدرسے نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھی، کالجز نہیں تھے، اس دین کے سیکھنے سکھانے کا سارا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فوراً ٹائم دیا، تمام عورتیں، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیڈر تھی سب کی، یہی تمام عورتوں کو اکٹھا کرتی تھی، ایک گھر میں اکٹھا کی اور اللہ رسول کو اطلاع دی ہے کہ آج فلاں جگہ فلاں کے مکان میں ہم ساری عورتیں اکٹھا ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام گئے اور وہاں جا کر کے عورتوں کے مخصوص حقوق اور ان کے متعلق بڑی باتیں بیان کی، صبر کی تلقین کی اور بہت ہی دینی معلومات انہیں دی۔ یہی عورتوں میں دین سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی تو مسجدوں میں ایک حصہ عورتوں کے لیے خاص کیا گیا تاکہ عورتیں بھی مسجد میں آئیں۔ حالانکہ عورتوں کی مسجد گھر سے زیادہ مسجد سے زیادہ گھر میں بہتر تھی، لیکن دین سیکھنے سکھانے کی باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر عورتوں کو ایک مخصوص مقام دیا کہ اس ایریے میں عورتیں آ کے نماز پڑھیں گی۔ اور ہماری ماں اور بہنوں نے اس وقت علوم نبوت سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ صحابیہ کہتی ہیں، بہت ساری روایتوں میں سے صحابیہ کہتی ہیں اللہ اکبر کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ہمیں جمعے کے دن جمعہ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور آپ سورہ قاف والقرآن المجید جمعے کے خطبے میں اتنی پابندی سے پڑھا کرتے تھے کہ میں عورتوں کے حصے میں بیٹھ کر کے سن کر کے پوری سورہ قاف زبانی یاد کر لی، ہمیں قرآن میں دیکھ کر کے یاد کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ اتنے توجہ سے دین سیکھنے کی غرض سے ازواج مطہرات مسجد میں جایا کرتی تھی۔ اور مستبرانی وغیرہ کی روایت جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جب آپ پر آیت نازل ہوئی تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظہر کا وقت ہو رہا تھا، اذان دی گئی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز ادا کرائی اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا علیکم بمکانکم، تم میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، کوئی اٹھے نہیں۔ تمام صحابہ کرام کو اٹھنے سے روک دیا، سب کو بیٹھایا۔ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، مائک کا انتظام نہیں تھا، آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابھی یا معاشر الرجال، اے مردوں کی جماعت، ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور قرآن پاک کی آیت لے کر کے آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو دو عمل تم کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو دو عمل تمہارے لیے کرنا ضروری ہے۔ ایک تو اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، نمبر دو وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کی اصلاح کرو، اور جب بھی زبان سے کوئی بات بولو تو اچھی بات بولو، کوئی غیبت چغلی شکوہ شکایت گالی گلوچ کی بات نہ ہو، کفر شرک کی نہ ہو، اچھی اور درست بات، محبوب اور پسندیدہ کلمات اپنے زبان سے ادا کرو۔ اگر تم نے دو عمل کر لیا، تقوی اللہ اور قول سدید، تو یصلح لکم اعمالکم، یہ دو ایسے بہترین اعمال ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے تمہارے زندگی کے سارے اعمال کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔ اور اگر شیطان نے یا نفس امارہ نے تم سے کوئی گناہ کروایا تو اللہ تعالیٰ فوراً تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھیں پیچھے عورتوں کے مجمع میں گئے اور فرمایا ایا معاشر النساء علیکن بمجالسکن، عورتوں کے گروہ کوئی عورت اپنی جگہ سے نہ اٹھے، بیٹھی رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ رسول نے حکم دیا، ساری مائیں اور بہنیں اپنی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر قرأ علیہن ہذہ الآیہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پر یہ آیت تلاوت کی، یا معاشر النساء ان اللہ یأمرکن ان تقلن قولا ان تتقین اللہ وتقلن قولا سدیدا۔ آیت اللہ تعالیٰ عورتوں تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ تقوی اپنے دل میں پیدا کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ دین سیکھنے سکھانے کا اور علوم شرعیہ کی معلومات لینے کا کس قدر شریعت نے اہتمام کیا تھا۔ اس لیے ہم بھی آج اپنی ماں اور بہنوں کو، خصوصاً ہماری وہ بچیاں جن کے بھی پڑھنے کا زمانہ ہے، جن کے ماں باپ ان کو بڑی تمناؤں کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، ایک اچھی خاتون، ایک اچھی دیندار علم والی بچی ہماری بنے، اپنے ان تمام بچیوں سے جن کے لکھنے پڑھنے کا زمانہ ہے، ماں باپ نے ساری مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ماں باپ ان کی تعلیم کے لیے، انہیں چاہیے کہ دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ دین کا سیکھنا سکھانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر کلمہ وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک پر دین سیکھنا، علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان اپنی ضروریات زندگی کے بے سامدہ مسائل کو حل کر سکے۔ روزے، نماز، حج، زکات، سجدے، سوم، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو روزمرہ کے، اتنا علم حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آج اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے لیکن علم نہیں سیکھتا۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک مسلم ملک کی خاتون دنیا سے بہت زیادہ دنیا سے مالا مال اور بڑی ماڈرن، دین کا کوئی شوق نہیں، ایک مرتبہ خطبے میں آئی اور خطبہ اچھا لگا، ہر جمعے کو آنے لگی، پھر درس قرآن کا شوق ہوا، قرآن کا ترجمہ سیکھنے لگی، کچھ دینی کتابوں کا مطالعہ کیا، ہم نے سبیل الرسول صلاۃ الرسول دیا، کچھ دین کی باتوں کو اور ہم نے بتایا۔ تو اب اس عورت نے ایک مسئلہ اٹھایا، دیکھیں کہ علم نہیں ہے تو انسان کتنی ناجائز حرام چیزوں کے اندر آج عورتیں، مرد تو ہی عورتیں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں۔
کیوں؟ مرد نے نہ علم حاصل کیا نہ عورتوں نے کیا، تو بھی علم حاصل کرنے کا موقع ہے، خوب اچھی طرح سے دین سیکھ لیں، تھوڑا سا وقت نکالے، اپنے والد، اپنے پڑھے لکھے بھائی یا اپنے والد اور بھائی کو کہیں کہ کسی دین سکھانے والوں کو مقرر کریں تاکہ کچھ دین سیکھ لے۔ وقت ہے، آئندہ زندگی میں پتہ نہیں کس کو ٹائم ملے یا نہ ملے، جو وقت ملا ہے سیکھنے سکھانے کا پیاری بچوں غنیمت سمجھو۔ اور مثال بتا رہا تھا، تو اب اس نے مسئلہ کیا اٹھایا، ہمارا شوہر 5 مرتبہ طلاق دے چکا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ میرے شوہر نے طلاق دیا ہے۔ خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، ہاں، اکبر الہ آبادی کہتے تھے نہ ان کو شرم آتی ہے نہ ان کو حیات۔ اللہ اکبر، کہنے لگی کہ شیخ صاحب 5 مرتبہ ہمارے ہسبینڈ میں طلاق دی ہے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھی تو پتا چلا 3 مرتبہ کے بعد دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ بڑی پریشانی اکٹھا کی، ہم اپنے ساتھ اور علماء کو بلائے۔ جو بتانا چاہتا ہوں بڑی حیرت کی بات وہ یہ، وہ عورت پیچھے دیوار کے آڑ میں کھڑی تھی اور اس کے شوہر سے بیان لے رہا تھا میں، تو اس نے کہا کہ بتاؤ، میں نے کہا کہ آخر یہ تم نے اتنی طلاقیں کیوں دی؟ کہا اصل میں انڈین فلمیں دیکھ کر کے میں نے طلاق اور نکاح کا مسئلہ سیکھا تھا۔ پتا نہیں انڈین فلموں میں کون طلاق اور نکاح کا مسئلہ، وہ فلم اسٹار روزانہ کم وقت 10 عورتوں سے شادی کرتا 20 کو طلاق دیتا ہے۔ مسلم ملک کا انسان، تو ہم نے تو نکاح طلاق کے سارے مسائل انڈین فلموں سے دیکھا ہے، مسلم ملک کا، انڈین ہے بھی نہیں، مسلم ملک کا، پڑوسی ملک کا، لیکن اتنا زیادہ انسان وقت ضائع کرے فلمیں دیکھنے میں، اتنی دلچسپی، اور مسجد میں درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، وہاں بیٹھ کر کے سننے کا کوئی اس کو شوق نہیں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ان کو تو ہی سمجھے۔ تو اللہ دیندار بیوی تھی، اس نے پیچھے سے کہا شیخ صاحب بچے 4 بچے ہیں، اگر حلال کا آپ کی کوئی شکل ہے تبھی بتائیں، ورنہ اگر آپ طلاق پڑ چکی ہے تو ہم حرام چیزوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے۔ بات سوچیں، جب انسان مسلمان مرد ہو یا عورت اتنا دین سے ناواقف ہو جائے، دین اتنا نہ سیکھے کہ روز مرہ کے مسائل کہ 3 مرتبہ سے زیادہ طلاق دینا نہ جائے وہ حرام ہے، طلاق کا قرآن کا مذاق، یہ کب ہوتا ہے جو ہمارے پاس علم نہ ہو۔ اس لیے ہم اپنی پیاری بچیوں سے گزارش کرتے ہیں، علم دین کا علم، تھوڑی سے شریعت کی معلومات لینے، اتنی کوشش کرنے کہ کم سے کم روزمرہ کے جو مسائل ہیں آپ اتنے اس کو اس طرح سے حل کر سکیں، ورنہ بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہماری ماں اور بہنوں میں علم حاصل کرنے کا کتنا شوق اور جذبہ تھا، اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بہت زیادہ باہر آنے جانے گھومنے ٹہلنے سے منع کیا، فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، کیوں؟ تمہارے گھر میں قرآن و حدیث کا نزول ہوتا ہے، اور گھر میں جب وہی نازل ہوگی اور قرآن و حدیث کا نزول ہوگا تو گھر میں ان آیات کو سننے کے لیے نہ ابو بکر ہوں گے، نہ عمر ہوں گے، نہ عثمان ہوں گے، نہ علی ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، اس وقت آپ لوگ ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے پابند کیا سورۃ احزاب کے اندر کہ اپنے گھروں میں رہو۔ ازواج مطہرات کے علاوہ صحابیات میں دین حاصل کرنے کا اتنا بڑا شوق ہوا، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شاگردہ ایسی تھی، اتنی بڑی عالمہ فاضلہ ہوئی کہ دنیا کے دور دراز سے لوگ ان عورتوں سے حدیث سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اپنا اور اپنے والدین کو مجبور کریں آپ کے لیے دینی تعلیمات کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو، اور آپ لوگ اس میں دلچسپی لیں، شوق پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کی آنے والی زندگی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزرے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، انسان کو اگر، اسی لیے اللہ طلب العلم فریضۃ، آج بڑا مسئلہ ہے، ہم تو جاہل، بڑا معقول ہے، مولوی تو ایک بار کرے گا تو اللہ نہیں چھوڑے گا، جاہل تو 100 مرتبہ کرے گا تو اللہ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ ہم تو کہہ دیں گے ہمارا معلوم نہیں تھا۔ جہالت ڈبل جرم ہو جائے گا،
آج دین سیکھنے کے اگر ذرائع موجود ہیں پھر بھی دین سیکھا نہ گیا تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہوگا. اسی لیے اللہ اکبر ایک حدیث سنا کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ نے سنا ہوگا قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے بیٹے؟ 3 ہوگا نا, سب کو معلوم ہے نا. پہلا سوال وما دین من رب, تمہارا دین کون ہے؟ اور دوسرا سوال وما دین, تیسرا سوال وما رسولک یا محمد ما تقول فی ذاک الرجل والنساء. تو 3 قسم کے ہوں گے قبر کی. میری پیاری بچیوں اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی بیٹھے نا, یہ لائن لگی ہوئی ابھی, ان کو بھی چاہیے کہ ذرا علم حاصل کریں, قبر کی تیاری پہلے کرو. آج اگر ہمارے یاسین بھائی کسی اپنے کمپنی میں کسی مینیجر کو کرنا چاہیں تو 25 مرتبہ انٹرویو لیں گے اس کو, اور اس انجینئر کی نیند حرام ہو جائے گی, کیوں کمپنی میں انٹرویو دینا ہے. ذرا قبر میں کون سا انٹرویو ہوگا اس کی بھی فکر ہوئی ہمیں, اس کی کون فکر کرے گا. یہاں تو دوبارہ تیاری کرنے کا موقع ہے. ایک مرتبہ فیل ہوا جاؤ اور اسٹڈی کر کے آؤ, اور وہاں تو انسان کہے گا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مولا مہرت دے دے, لیکن کوئی واپس آنے کا چانس نہیں. وہاں کا انٹرویو کیا ہوگا اس کو ذرا سوچنا ہے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے قبر میں. کتنے قسم کے؟ نمبر 1 پوچھا جائے گا مر رب, علم ہے, معلومات ہے کہ رب کون ہے, اللہ کون ہے, دین کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اگر علم ہے تو کہہ دے گا کہ اللہ, غور سے سننا, اللہ مردہ کہے گا دین رب اللہ, ہمارا رب اللہ ہے. پوچھے گا وما دینک, دین کیا ہے؟ دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. نمبر 3 ومن نبیک یا ما تکون فی ھذا الرجل, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہہ دے گا رسول اللہ. پھر پوچھے گا کیسے تجھ کو پتا چلا؟ اب ذرا غور سے سنیں, کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے اور تیرا رب اللہ ہے, تیرا نبی رسول اللہ, کیسے پتا چلا؟ کہتا کیا ہے قرأت کتاب اللہ, ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا سمجھا اور علم کی روشنی میں ہم نے زندگی گزاری. وہی بات پاس ہوا کہ فیل ہوا بھائی؟ پاس ہوا. اب کیا ہوا؟ نادا مناد من السماء, اب اللہ نے آواز لگایا ان صدق عبدی, فرشتوں بس اب انٹرویو ختم کر دو, اب اگلا سوال نہیں کرنا. کیوں؟ میرا بندہ علم رکھتا تھا, اسے معلوم ہے کہ رب کیا ہے, رب کے حقوق کیا ہیں, نبی کیا ہے, پیغمبر کے ان کے حقوق کیا, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. کامیاب ہو گیا. ان صدق عبدی, میرا بندہ 100% کامیاب ہو گیا. اس لیے کیا کرو فَافْرَشُوا مِنَ الْجَنَّةِ, اس کے عزیز و اقارب نے, اس کی برادری نے مٹی میں اس کو لٹایا ہے. ایسا کرو اس کے نیچے جو ہے جنت کا فرش اور بچھونا بچھا دو. دعا کرو ایسے ہی نصیب. پھر وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ, اور جنت کی کھڑکیاں بھی اس کے کھول دو تاکہ جنت کی مہک اور خوشبو اور جنت کی ہوائیں بھی آتی رہے. نمبر 3 وَوَسِّعُوا لَهُ قَبْرَهُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْبَشَرُ, اور قبر 3 فٹ چوڑی ہوتی, کتنی ہوتی ہے؟ 3 فٹ ہے, 3 فٹ, ایک چھوٹے سی قبر ہے. ایسا کرو جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی اتنی لمبی چوڑی اس کی قبر کو کشادہ کر دو. فرشتے کر دیے. پھر کہتے ہیں نم ترومت العروس, اب دلہن کی طرح سو جاؤ دلہے کی طرح. اللہ اکبر. اب سور پھونکنے کے پہلے تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, اور مزے کی نیند سو رہا ہے. جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن, کتنے 1000 سال رہے, 1000 سال میں تو معلوم پڑتا ہے کہ فجر پڑھ کر کے سویا, ناشتے میں اٹھا دیا آپ نے. اللہ اتنی دعا کرو ایسے ہی زندگی نصیب ہو. پہلا انسان ہے. دوسرا انسان, اسے پوچھا جائے گا مر رب,
ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا بھائی کون ہمارا رب ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم، وما دینک، اتنے دنیا میں دین تھے میں نے کبھی فیصلہ ہی نہیں کیا کہ کون حق ہے وہ کون سیکولر ہے نا. آج کہتے ہیں روشن خیال ہونا چاہیے، وقت جو ہے روشن خیال بن کر کے دین کا کباڑا نکالنا چاہتا ہے. دین میں روشنی نہیں، روشن دین نہیں چاہیے. اللہ اس کے رسول اس کی پابندی. ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں کہ کیا ہوا. اچھا پھر پوچھا جائے گا اچھا بتا من ربک، پتا نہیں. اتنے لوگوں نے رب بنا رکھا تھا، میں نے کوئی فیصلہ دنیا میں نہیں کیا، مجھے نہیں پتا ہے. پھر تیسرا ومن نبی، کچھ نہیں پتا مجھے. اللہ فرماتے ہیں ان کذب عبدی، دنیا کا سب سے بڑا نمبری جھوٹا انسان. اس کو بتایا گیا تھا، سمجھایا گیا تھا، لیکن جھوٹ بولا. ان کذب عبدی، یہ دنیا کا کذاب اور جھوٹا لعنت انسان ہے. زیقوا علیہ قبر، کمر اس کو اور ٹائٹ کر دو، تنگ کر دو. اللہ سبحانہ نے اتنا تنگ کرتا ہے دباتے، اگلی دائیں پچھلیاں بائیں جانب، وہ بائیں جو ہے وہ اگلی جانب، دائیں مخالف جانب چلی جاتی. اور وفتحوا له ابوابا من، اور جہنم کی آگ کی کھڑکیاں کھول دو تاکہ اس کی بدبو، اس کی آنچ، اس کی گرماہٹ آتی رہے. اللہ. اور پھر فرشتے پیدائش شروع کر دیتے ہیں. سن لیے. اور تیسرا جو ہے وہ بڑا، جو آج سب سے زیادہ کامیاب اپنے آپ سمجھتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے اتنا دین سیکھ کر کے، کیا ملے گا؟ دنیا سیکھیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. ملا لوگوں نے کتنا سیکھے، کیا کیا؟ اب ذرا سنو. عام طور دو ہی قسم کے لوگوں کو سنا ہوگا. کیا کہہ رہے آپ لوگوں؟ ہاں یہ تیسرا بڑا خطرناک ہے، آج اسی کا علاج ضروری ہے. پوچھیں گے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ سمیعت الناس یقول قولا فقلتہ، لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اتنا ہی جانتے. اسلام کیا ہے پتا نہیں. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ برسری رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے تھے، جو 1948 میں انتقال کیے. تو تقسیم کے پہلے کہتے ہیں ایک دن، آج بڑا طبقہ ہے ایسے مسلمان کہ تانگے پہ جا رہے تھے تو پنجابی لمبی داڑھی اور اتنا بڑی پگڑا باندھ رکھا تھا اور گھوڑے کو مارے اور گالیاں دے، تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری بہن، جتنی گالیاں سب گالیاں دیتا تھا. مولانا عمر شریف خاموش سن رہے تھے. تم مسلمان ہو؟ تو کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو؟ یہ دیکھیں داڑھی. مسلمان. کہا کہ کلمہ آتا ہے. کہا کلمہ کیا چیز ہے؟ کہا پھر کیسے مسلمان ہے؟ کہا گائے کا گوشت کھاتا ہوں. مسلمان ہوں لیکن مسلمانوں کی دلیل کیا ہے؟ ہم بڑے کا گوشت کھاتے. آج ایک بڑا طبقہ ہے سمیعت الناس یقول قولا. ہم نے خطبہ دیا آج سے 40 سال قبل شارجہ میں، تو بیٹھا ہوا تھا نیچے، جب ممبر سے اترا کا پکا حاوی لگ رہا ہے، وہ حاوی پکا وہابی. میں نے کہا تو کون ہے؟ کہا سنی. کہاں وہابی کس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. سنی کس کو کہتے ہیں؟ جو سن کر مسلمان ہوا. انسان یہ نہیں سوچتا کہ سن کر مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں تو اسلام معلوم ہو، قرآن معلوم ہو، حدیث معلوم ہو، نبی کا مقام معلوم ہو. ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون قولا فقلت. لوگ کہتے تھے ہماری برادری مسلمان ہے، ہم نے بھی کہا مسلمان ہے، لیکن اسلام کیا مجھے پتا نہیں. اچھا ومن نبی، نبی تیرا کون ہے؟ سمعت الناس یقولون قولا فقلت. ہم نے سنا کہ کہتے ہیں رسول ہیں، ہم نے بھی ان کو رسول کہہ دیا. اب یہ پتا نہیں کون ہے. اور ہم نے شاید کئی مرتبہ سنایا، یہی ساؤتھ انڈیا ہی میں قریب ہے، یہاں سے یہی روڈ جاتا ہے آگے، گوا پار کرتے ہوئے ایک ہندو مسلمان ہو گیا، نوجوان لڑکا. تو وہ چھٹی آیا تو جس آدمی نے مسلمان بنایا تھا اس کو ساتھ اپنے لے کے آیا. اپنی ماں سے کہا ہم یہ نو مسلم ہے، ماں باپ سب کچھ، اور اس کو اپنا بیٹا بنا دیں. اب وہ جو لے کے آیا تھا وہ تو چھٹی 1 مہینے کا آیا، اپنے رشتے ناتوں سے ملتا اور
وہ لڑکا جو ہے نو مسلم اس کی ماں کے پاس بیٹھا رہتا تو کچھ حدیثیں سناتا، نبی کی سیرت سناتا، بہت اچھا لگا بوڑھی کو۔ ایک دن بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹے یہ اتنی اچھی باتیں محمد کرتے ہیں تو محمد کہاں رہتے ہیں، ذرا چلو ہماری ان سے ملاقات کروا دو تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اتنا اچھا انسان ہمارے شہر میں۔ وہ بوڑھی بیچاری آج تک نہیں سمجھی تھی کہ نبی ہے کون۔ آج بہت بڑا طبقہ دوستوں ایسے ہے۔ تو ہاں لا ادری، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انقذ ما تلوتہ ولا دریتہ، یہ جملہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مارو اس کم وقت کو، ما تلوتہ ولا دریتہ، کم وقت تو نے کبھی زندگی میں نہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا اور نہ کسی کے پاس بیٹھ کر کے تو نے دین سیکھا کہ کیا ہمارا دین ہے۔ تو دوستو ہاں، اور ہمارے پیارے بچوں کہیں ایسی نوبت نہ آئے کہ ہم تیسرے قسم کے مسلمان رہ جائیں اور قبر میں کیا کہیں، سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، ہم نے لوگوں کو ایسے کہتے ہوئے سنا تو ہم نے بھی ایسے کہہ دیا۔ وہی ہم بھی کہتے ہیں یہ سنی سنائی باتوں پر کام نہیں بنتا۔ جو آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کیا ہے، رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب اس کے بعد آتے ہم ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہماری ماں اور بہنوں نے اس دین اسلام کے لیے قربانیاں کتنی دی ہیں۔ اگر علم ہے تو یہی آگے چل کے قربانیاں یہ بڑی زبردست دیتی ہیں۔ اس کی چند مثالیں دیتے ہیں۔ نمبر ایک کہا جاتا ہے سب سے پہلی خاتون جو داعیہ بنی ہے اسلام کے اندر، سب سے اعلیٰ درجے کی خاتون جو اسلام میں داعیہ بنی ہے ابتدا اسلام، جن کو السابقون الاولون کا مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام کیا ہے بیٹے؟ یاد کہا جاتا ہے عورتوں میں اسلام میں امت مسلمہ میں سب سے پہلی داعیہ جس کو کہا جائے، مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگائے تھے، کہیں کھلے طور پر اسلام کی دعوت نہیں دے پڑتے تھے۔ تو یہ مسلمان ہو جانے کے بعد یہ اپنی سہیلیوں کے پاس اور مکے کی عورتوں کے پاس ملنے ملانے کے بہانے جاتی اور گھر میں بیٹھ کر کے اسلام کی دعوت دیتی تھی۔ پہلی داعیہ اسلام ہے ام شریک رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسی زبردست دعوت، اب آج ہی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ نے کتنی برکت دی داعیہ عورت کے اندر۔ ام شریک کہتی ہیں بہت ساری عورتوں میں ہم نے اسلام پھیلایا، لیکن ایک دن کفار مکہ کو پتا چلا، ابو جہل کو، ابو لہب وغیرہ کو، تو یہ جاسوسی کرتے رہے۔ میں ایک دن گھر میں داخل ہوئی، سب یہ سمجھتے تھے میں ملنے ملانے کے لیے جاتی ہوں، اور آج ان کو پتا چل گیا کہ میں دعوت اسلام دیتی ہوں۔ کہتے ہیں جیسے گھر میں گھسی کافروں نے ہمیں گرفتار کر لیا، ہاتھ پیر باندھا، کچھ دن بھوکا پیاسا ایسے ہی ایک گھر بند کمرے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کہتی ہماری سسرال اصل میں یمن کے بارڈر پر تھی۔ کفار مکہ نے ایک جماعت ہم کو اونٹ پر بیٹھائی، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا کر کے ہمیں رسی سے باندھا تاکہ اونٹ چلے تو اس کی ہڈی چبھے، اور ذرہ برابر ہمیں کروڑ بدلنے کا چانس نہیں تھا۔ ظالم نہ پانی دیتے نہ کھانا دیتے۔ اس ام شریک اسلام کی داعیہ جس نے یہ قربانی دی ہے، آج بہت سارے لوگ ناواقف ہیں۔ اسلام کے لیے علم اگر ہوگا، دین کا فہم ہوگا، تو ہر قسم کی مشکلات جھیلنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں تیار رہیں گی۔ مانتے ہیں کم وقت لے جاتے، کہیں پڑاؤ ڈالتے تو بچ کھاتے ہمارے سامنے، پیتے اور ہم کو ایک لقمہ نہیں دیتے تھے، کہتے گشی آ گئی، آ جاتی، بے ہوش ہو جاتی تھی، اور جانور کی طرح مارتے بھی رہتے تھے، لیکن آہ نہیں کر سکتا تھی، بھوکی پیاسی اونٹ پر بیٹھا کے لے جاتے۔ کہتے 3-4 دن کے بعد ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اونٹ کو کنارے باندھ دیا اور اتارا نہیں، ہم کو اسی پہ چھوڑ دیا، اور ادھر سے سب جا کر کے آرام کرنے لگے۔ کہتے اچانک
اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، میں تو بے ہوش تھی، معلوم پڑتا ہے کہ کوئی پانی، کوئی ٹھنڈی چیز ہمارے منہ پر ٹپک رہی ہے، ٹپک رہی ہے۔ اتنی دیر تک آنکھ بند رہی، آنکھ کھولنے کی طاقت نہیں تھی، وہ پانی ٹپکتا رہا، یہاں تک کہ جب میدے تک پہنچا، نیند کھلی تو دیکھتی ہوں کہ ایک بالٹی جو ہے لٹکی ہوئی ہے اور اسی سے پانی ٹپک کر کے میرے منہ میں آ رہا ہے، مجھے سیراب کیا جا رہا ہے۔ جب میں خوب سیراب ہو گئی تو کہتے اور ہم کو پلایا گیا، پانی کے کچھ قطرات زمین پر ٹپکتے تھے، کہتے ہوش میں آئی، اور ایسا پانی تھا کہ جتنی مصیبتیں آئی تھی، جتنا مارا تھا، سارا درد اس پانی کے برکت سے ختم ہو گیا، اور ساری بھوک، کمزوری، ایسی ٹانک تھی وہ پانی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ساری ہماری کمزوری دور ہو گئی، پہلے کا صحت مند۔ کہتے ہیں کہ اب وہ کفار کی جب نیند کھلی جانے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ میری حیت بدلی ہوئی، آنکھ کھلی ہے، ہوش حواس میں ہوں، اور ہمیں اس وقت کافی تقویت پہنچ رہی ہے۔ اب ان ظالموں نے کہا پانی یہ پیے، پانی ٹپکا ہوا ہے، تو اس نے ہم لوگ سو گئے تو اس نے ہمارا پانی چرا کے پی لیا۔ عمر شریف کہتی ہیں ظالم ڈنڈے لیے اور آ کر کے پٹائی شروع کی۔ پھر کہتے ہیں صدقتے تو نے میرا پانی چرا کے پیا ہے؟ کہتے اللہ کے بندے میں نے نہیں پیا ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے بھی مارا۔ ایک عقل مند آیا، کہا اللہ کے بندو اگر اس نے پانی چرا کے پیا ہوگا تو اپنے اپنے مشق کے دیکھو پانی ختم ہوا، کچھ کم ہوا ہوگا، اگر پانی کم ہوا تو اس نے چوری کی ہے، اگر نہیں تمہارا پانی کم ہوا تو کوئی چوری نہیں، کچھ اور معاملہ ہے۔ سارے ظالمین گئے اپنا مشق دیتے، ایک قطرہ پانی کم نہیں ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ اب اس میں سے ایک اشک آیا، کیسے پانی ملا؟ پورا قصہ بتایا۔ مورخین نقل کرتے ہیں اہل سیر، صحابہ کے تراجم والے، کہ اس ایک ماں کے استقامت اور اس دین کو دیکھ کر کے کہ ہمارے اولاد بھی اس سے ناراض، اس سے بھی ناراض، منات بھی نہ، ہمارے جتنے معبود ہیں سب اس سے ناراض، اور ہم سارے انسان اس سے ناراض، پھر بھی اس کو پانی پلایا گیا تو گویا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے جو ایسی حالت میں بھی اس کی مدد کرتا ہے؟ پوچھا، کہیں وہی رب ہمارا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پورے قافلے والے ایک وقت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اب عورت کو چھوڑا، کہتی ہم میں چلی جاؤ، کہا نہیں اب ہم آپ لوگوں کو لے کر کے چلیں گے۔ پورا قافلہ واپس لوٹا، نبی علیہ السلام کے سامنے ملے اور اللہ رسول کے دست مبارک کو بیعت کیا، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول نے بڑی دعائیں دی۔ میں کہتا ہوں اس دین کے خاطر کتنی مشقتیں ہمارے اس بہن ام شریک رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی دعوت میں، دین عورتوں میں نشر اشاعت، اپنی سہیلیوں میں، اپنے رشتہ دار عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ سمجھ دیا ہے، دین کی سمجھ دی ہے، تفقہ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مردوں پر نہ چھوڑ دیں بلکہ ہم عورتوں میں بھی کتاب و سنت کی، توحید کی، اتباع سنت کی دعوت کا کام کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، اور جہاں ضرورت پڑے کسی عالم سے استعانہ اور دعا پوچھ لیں، اور اس طرح سے آپ کو بھی اپنے امور خانہ داری کے ساتھ ساتھ اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ام انس آتی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور جو خادم رسول ہے وہ نہیں، ایک دوسری ام انس ہے۔ ام انس آتی کہتی یا رسول اللہ، ماں اور بہنوں کو اپنے وقت کی کتنی قدر تھی، کتنی وقت کی قدر تھی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی مشورہ کیا، پوچھا، کہتی یا رسول اللہ، 3 صحابیات کے ہیں، میں یہ کام کروں گی لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر لیں۔ کیا؟ جب آپ جنت میں جائیں تو اکیلے نہیں بلکہ مجھ کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ اللہ اکبر! یہ شوق و جذبہ! بوڑھی عورت ام انس آتی کہتے یا رسول اللہ،
میں بہت کبرت سنی وعقر عظمی، یا رسول اللہ میں بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بہت زیادہ نہ جہاد کرنے کی، نہ ہجرت کی، نہ بہت زیادہ عمل کرنے کی کوئی طاقت نہیں، کیوں؟ بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، ورق عظمی، اور میری ہڈیاں بھی بالکل بوسیدہ کمزور ہو گئی ہیں، کبھی بھی گر پڑوں تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں، اب کوئی طاقت نہیں، بس بستر پر رہتی ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل اب بتا دیں جو بیٹھے بیٹھے میں خوب کثرت سے کرتا ہوں۔ آج ٹی وی، اب ٹی وی کی ضرورت نہیں، کیا موبائل۔ ایک صاحب اب ماں نے کہا کہ بیٹے نظر کمزور ہو گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، چشمہ کا نمبر بدلواؤ۔ اس شارجہ کی بات بتا رہا ہوں، اسی گجرات کے رہنے والے اپنی ماں کو لے گئے، تب چشمے والا ٹیسٹ کرتا ہے، جتنا بھی پاور والا نمبر ہو سکتا سب استعمال کیا، کہا امی جان آپ کی بینائی اتنی کمزور جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اب اسی پر سبق، اس سے زیادہ پاور روشنی آپ کی آنکھوں میں نہیں آ سکتی، لیکن بدل نہیں، اس سے زیادہ ہمیں روشنی چاہیے۔ واللہ ایسی نمازی ہمارا تو چشمے والا بھی پریشان، بوڑھی میں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ موٹے حرف والا قرآن لے لے نہایت آسان دیکھ لے گی، کہا بیٹے وہ نہیں ہے، اسکرین پر کون فلم اسٹار آیا وہ شکل برابر سمجھ میں نہیں آتی، ہم اللہ فلم دیکھنے کے لیے نمبر بدلوایا جائے۔ آج وہ بھی ضرورت نہیں، تو صرف ایک موبائل ہوتا ہے، موبائل، اس میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج انسان کتنی بڑی چیزوں سے محروم ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ بخاری کے روایت، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ ہوئی آتی ہیں کہ آئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، دکھانے لگی امی جان کہ میرا ہاتھ دیکھیں، ہاتھ میں کوئی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر امی جان ذرا پیٹھ دیکھیں، پیٹھ پر لمبے سے نشانات ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی فاطمہ اتنے ناز اور نخرے میں تمہاری یہاں ہماری زندگی گزری، یہ کیا ہوا؟ کہتی امی جان گھر میں کوئی نوکر نہیں، کوئی نوکرانی نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، گھر سے میں ہاتھ سے چکی چلاتی ہوں، چکی آٹا نکالنے کے لیے دیکھا ہوگا پرانی چکی پتھر کی، یہ ہاتھ میں زخم آ گیا ہے۔ کبھی روٹی پکائی نہیں تھی، اب روٹی پکاتی ہوں تو کبھی توا سے ہاتھ جل جاتا ہے، کبھی روٹی سیکنے میں چولہے میں جل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، اچھا بیٹے فاطمہ پیٹ پر کیا ہے؟ امی جان پانی بہت دور سے بھر کے لانا پڑتا تو مشق پیٹ پر لاد کے لاتی ہوں، جس کی وجہ سے پیٹ پر نشان۔ اللہ اکبر، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس آ گئی تھی اسے، چلی گئی۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس آئے تو پوچھا، اللہ رسول کی عادت تھی، کوئی آیا تھا، حضرت عائشہ بالکل غمگین، آنکھوں میں آنسو، حضرت فاطمہ کی تکلیف کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ، فاطمہ ابھی ابھی آ کے گئی، معلوم پڑھا تو غلام چاہتی ہے تاکہ غلام مل جائے تو گھر کا بہت سارا کام کاج آسان ہو جائے۔ اللہ رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاتھ جلے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، پیٹ پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، تو ایک اگر غلام مل جائے تو فاطمہ کی ساری مشکلات دور، کم سے کم پانی تو لا دے گا اور دوسرا کام کر لے گا۔ رات ہو گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، فاطمہ ایک ہی بستر تھا گھر میں، ایک ہی بستر، چارپائی نہیں تھی، ایک ہی بستر تھا، اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ رسول نے آواز لگائی تو فاطمہ کہتے ہیں یہ میرے والد کی آواز ہے۔ علی دوڑے، اللہ رسول رات کو کیوں ہمارے پاس آئے؟ دونوں دوڑے۔ اللہ رسول نے فرمایا بستر بیٹھو۔ فاطمہ ہم نے سوچا ہے کہ تم آئی تھی، علی تم نے میں نے نہیں بھیجا تھا، اپنی جگہ تھی۔ فاطمہ کس لیے آئی تھی؟ حضرت عائشہ نے سب کچھ بتا دیا تھا کیوں آئی تھی، کیا مقصد تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، والد صاحب بس
یہ دیکھو تو عائشہ امی نے اس طرح سے کہہ دیا، ورنہ میں کچھ نہیں کہتی، گئی تھی ویسے ملنے کے لیے۔ تو غلام اگر مل جائے تو ہماری ساری تکلیف دور ہو جائے۔ کون باپ ہے؟ میں سمجھوں تو آج تو باپ اپنی بیٹی کو سسرال بھیجے ہی گئے، داماد کے سینے پہ چڑھ کے کھلا لے گا، کھلا نہیں سکتا تو لوٹ چھوڑ والی بیٹی کو۔ سوچو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا۔ اگر یہی آج ہماری مائیں بہنیں حدیث سن لیں، اور آپ لوگ بھی ان سے زیادہ تو آپ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ آج عورتوں کی شکایتوں کی شکایت یہ کہ ہمارا بھی نہیں حق ادا کرتا، سوتا ہی نہیں، کیوں؟ موبائل میں پتہ نہیں کیا کار دیکھ، اور جب بھی کہتے میں کمپنی کا کام کر رہا تھا، اور کسی دن حمام میں گئے اور کھول کے دیکھے تب پتا چلا کون سی کمپنی بستر رکھے ہوئے ہیں۔ آج یہ سب سارے فساد گھروں میں اس سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول نے فرمایا ساری تکلیف غلام چاہتی ہو؟ حضرت علی بھی خوش، فاطمہ بھی خوش، کہ آج اگر ابو والد صاحب نے کہہ دیا غلام چاہتے ہو، میں کہہ دیا ہاں تب تو ضرور مل جائے، ہاں چاہتے ہو۔ اولا ادلکما، کیا میں تم دونوں کو غلام سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ اللہ اگر سدھرا بتا، آدمی تو حریص ہوتا ہے، اللہ اگر سدھرا بتائے غلام سے اچھی چیز کیا ہوگی ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، رات کو دنیا کے کاروبار سے فارغ ہو کر کے جب بستر پر تم اٹھاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو ہزاروں غلام آنے سے بڑی دولت تمہیں مل جائے گی۔ اہل علم کہتے ہیں گھر کی پریشانیاں، میاں بیوی کی لڑائیاں، ساس بہو کے جھگڑے، بیٹیوں کے ٹینشن، باپ کا ٹینشن، یہ ساری پریشانیاں، رزق کی تنگی، اگر اس سے بہتر کوئی علاج ہوتا پریشانی دور کرنے کا تو اللہ رسول نے فاطمہ علی کو اور بتایا ہوتا، لیکن ان تشبیہات کو بیان کر کے بتا دے، اشارہ کر دیا کہ تمہاری ساری تنگیوں کی اور ساری پریشانیوں کے علاج اللہ نے ان کلمات میں رکھا ہے، بشرطے کہ سونے کے پہلے پہلے تم پڑھ لو۔ لیکن یہ جو ہے آج کسی کو اتنا موقع نہیں دیتا، کیوں؟ اس کو دیکھتے 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 جب گر گیا تو کرو بدل کے سو گیا۔ اللہم بسم الحمدللہ الذی اللہم بسمک اموت و احیا بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے۔ اب ذرا سوچ، ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین ماحول تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عملی، بوڑھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں نگاہ کام نہیں کرتی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، چلنے پھرنے سے مجبوری ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے اب کوئی ایسا آسان عمل بتائیں کہ اس بڑھاپے میں بیٹھی بیٹھی کرتی رہوں، ہمارا بڑھاپا اس میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، اور وہ عمل ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ 80 سال کی بوڑھی کو بھی اتنی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ یا ام انس، ہمیں تم کو چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، حافظی علی الفرائض، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر فرض کرا، حافظی علی فرائض اللہ، اللہ نے جو چیزیں تم پر فرض قرار دیا ہے ان فرائض کی پابندی کرو۔ فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ، اگر تم نے فرائض کی پابندی کیا تو اللہ تعالیٰ کا سب سے افضل جہاد کرنے کا تمہیں ثواب مل جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ آج کوئی لینے کے لیے تیار؟ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حافظ علی فرائض، فرائض کی پابندی کرو، سب سے بڑے جہاد کا ثواب تم کو مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے فرائض کی پابندی، اور فرائض 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فرائض ایسے ہیں جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ فرائض ایسے جس کا تعلق حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے توحید و سنت اور 5 وقتہ نماز کی پابندی۔ آج کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، ساس بہو میں لڑائی ہے، ساس سسرے کی نہیں بن رہا ہے، ساس کیا کہتے ہیں میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے۔ ارے ہم نے ساری برکتیں تو ہٹا دی ہیں،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی حدیث، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے دیا، گئے کھائے تو دیکھا اللہ رسول نے پہنچنے کے بعد ام ذر بوڑھی عورت بیچاری کچن سے اس وقت آپ کی میزبانی کے لیے آگ جلا رہی ہے، دوڑ دھوپ کر رہی ہے، اور ابو ذر غفاری بوڑھے آدمی وہ لا کر کے اللہ رسول کو پیش کر رہے ہیں. تو اللہ رسول فرمایا اتنی محنت تم بوڑھے اور بڈھی کو کرنی پڑتی ہے ابو ذر ام ذر، کیا تمہارے پاس کوئی غلام نہیں ہے؟ اللہ رسول آج تک کوئی غلام میرے پاس نہیں ہے، ساری زندگی گزر گئی، بڑھاپے میں دونوں مل کے کچن بھی صاف کر لیتے، حمام بھی صاف کر لیتے، کھانا بھی پکا لیتے، بکریوں کو پانی بھی لیتے ہیں، جیسے گزری ایسے گزر جائے گی. اللہ رسول کے دل میں رحم آ گیا، ام ذر کی اس پریشانی کو، اس بڑھاپے میں کچن سنوار رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، پانی بھر کے لا رہی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ کے دل میں رحم آیا. اللہ رسول نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دیکھو انتظار کرو، میرے پاس جب غلام آ جائیں گے تو آنا، ایک غلام تم کو میں دے دوں گا. ابو ذر بھی بہت خوش اور ام ذر بھی بہت خوش. یہ ترمذی کی حدیث ہے. روزانہ پتہ لگاتے تھے کہ کہیں غلام آیا کہ نہیں آیا. ایک عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ رسول کے پاس دو غلام آئے ہوئے. تو ابو ذر نے کہا ام ذر غلام آئے ہوئے ہیں، اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا. تو ام ذر کہتی ہے ابو ذر جا کے مانگ کے لاؤ، اللہ رسول نے وعدہ کیا ہے. ابو ذر گئے تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ رسول غلام دینے کا وعدہ کہ مجھے دے دے، یا رسول اللہ میں تو نہیں. ام ذر کو پتا چل گیا میری بوڑھی کو کہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو برائے مہربانی ایک غلام ہم کو دے دیں. اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ دو غلام اختر ایہما شئت، یہ دو غلام آئے ہیں، ان میں سے جو غلام تم کو پسند ہو وہ لے کر کے جاؤ. سن رہے ہو نا؟ فارغ ہو گئی باقی ہے ابھی نہیں، یہ بھی باقی. سوچو اللہ رسول نے کیا فرمایا، اختر ایہما شئت، اے ابو ذر یہ دو غلام ہیں، ان دونوں میں سے جو چاہو تم لے کر کے جاؤ. اور دونوں غلام میں فرق تھا، ایک ماشاءاللہ ہٹھا کٹھا پہلوان اور دوسرا ذرا کمزور تھا. تو ابو ذر بہت ہوشیار تھے، بڑی ہوشیاری کی. یا رسول اللہ بل انت تختار، میں اپنے پسند کا غلام نہیں لے جاؤں گا، ان دونوں میں آپ کو کون پسند ہے وہ بتائیں. اختر انت، آپ جو پسند کریں گے اس غلام کو میں لے کے جاؤں گا. اللہ اکبر. اللہ سے فرمایا دیکھو اگر میرے اوپر تو نے بات ڈال دیا تو یہ مشورہ ہے، اور جس سے مشورہ لیا تو مشورہ بھی کیا ہے، بہت بڑی امانت. المستشار مؤتمن، مشورہ بھی امانت ہے. اگر غلط مشورہ دیا تو قیامت اللہ پکڑے گا، یہ تم سے مشورہ لے رہا تو تم نے غلط مشورہ کیوں دیا. اگر میری بات میرے اوپر تم نے ڈال دیا تو یہ مشورہ امانت ہے. میں کہوں گا یہ موٹا والا جو تیار ہے اس کو چھوڑ دو، یہ جو ہے کمزور دبلا پتلا اس کو لے کر کے جاؤ. کیا خیال ہے؟ آپ ہوتے تو کس کو پسند کرتے ہیں؟ جو اپنے جیسے ہوتا اس کو پسند کرتے ہیں، اپنے جیسے جو ہوتا اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اللہ رسول کیا فرمایا، میرے اوپر تو نے خود ہاتھ اس کو لے جاؤ، کمزور والا. کیوں؟ فإنی رأیتہ یصلی، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. غلام بھی یا نوکر بھی لانا ہے تو نماز ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ سبحانہ میں نے اس کو نمازی پایا ہے، نماز پڑھے گا، یہ غلامی کرے گا اور نماز کی پابندی کرے گا، خیر و برکت کا یہ ذریعہ بنے گا. نمازی ہے. اور آج ہمیں داماد ڈھونڈنا ہو تو کیسے؟ یہ پہلے اس کی نوکری کہاں کرتا ہے، یہ پھر باپ کے پاس بیلنس کتنا جمع ہے، بیٹی دینا ہے داماد کو، انٹرویو لیا جاتا ہے لڑکے کے باپ سے، اللہ اکبر، مال یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں یہ دیندار ہے یا نہیں. اسی علاقے کے ایک صاحب کہنے لگے کہ ذرا بتا رہا ہوں ٹیلی ویژن شیخ صاحب ایک رشتہ آیا ہے، بہت اچھا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، مال میں بھی اچھا ہے، دولت بھی اچھی ہے، پڑھا لکھا بھی کافی ہے، سب کچھ ہے.
تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا دیکھیں نمازی ہے. نہیں وہ تو نماز پڑھتا، نمازی تو بعد میں بن جائے گا. ایک تہجد گزار آدمی کی بات ہے، تہجد گزار نہیں، نمازی تو بعد میں بن جائے گا. یعنی نماز چھوڑ دینا کوئی عیب نہیں ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوکر بھی رکھنا ہے تو کیا ترجیح دی؟ بہرحال فإنی رأیتہ قد یصلی، ہم نے نمازی دیکھا ہے. جب لے کے جانے لگے تو اللہ سے فرمایا ابو ذر سنو، یہ غلام ہے، اس سے بھی خیرن، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، کبھی اس پر ظلم زیادتی نہیں کرنا. لے کے گئے، ماشاءاللہ لے کے چلے گئے گھر. ام ذر کو پکڑا تھا. ام ذر ساری تکلیف دور ہو گئی. یہ دیکھو غلام آ گیا ہے اور اللہ کے رسول نے پسند کیا ہے اس کو. اللہ کے رسول نے جو پسند کیا اس میں برکت ہی برکت ہوگی. غلام کو رکھا، کام کاج شروع کیا. ابو ذر، ام ذر نے کہا اچھا ابو ذر آپ کو یہ بہت اللہ کے رسول نے پسند کیا. جب لے کے آنے لگے تو اللہ کے رسول نے کچھ وصیت بھی کیا. ہاں کیا. کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ بھلائی کرنا. اللہ اکبر. عورت اگر گھر میں دیندار ہو، عورت شریعت کی پابند ہو، عورت متقی پرہیزگار ہو، اسی لیے دیندار عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ تعالی نے قرار دیا. کتنی بڑی چیز. تو ام ذر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس کو وصیت کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا. ہاں آپ ذرا دیکھیں، اللہ اکبر. تو ام ذر نے کہا ابو ذر اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے تو سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول کی وصیت پر اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ ہم دونوں اس کو اپنی غلامی سے. اللہ اکبر. عرش زندگی میں ایک مرتبہ غلام بنا ملا اور کہتی کیا ہے؟ آزاد کر دیں. جسے آج تک دونوں کی زندگی بڑھاپا ہے، چند دن کو وہ بھی گزار لیں گے دونوں، لیکن اللہ کے رسول کی وصیت پر ہمارا عمل ہو جائے گا. اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی وصیت پر عمل کرے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. چھوڑ دیا ماشاءاللہ جیسے بھگا ہوا آیا، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا ہو گیا. دور سے تو اللہ کے رسول نے دیکھا شاید بوڑھے کو دھکا دے کے بھگا ہوا ہے، یہ چلا آ رہا ہے. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول انہوں نے ہم کو آزاد کر دیا. آپ نے غلام کو پکڑ لیا. بیٹھو جا. ہو سکتا ہے شیطانی کیا ہو، بیٹھو جا. ابو ذر کو بلوایا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ سے فرمایا یہ کیوں بھگ کر کے؟ اللہ کے بھگ کر کے نہیں آیا، ہم نے اس کو آزاد کر دیا. اللہ کو بتائے کیوں آزاد کیا؟ اللہ کے رسول میں تو نہیں چاہتا، لیکن ہماری بیوی ام ذر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کچھ کہا ہے اس کے بارے میں؟ تو میں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ احسان کرنا. تو میری بیوی نے ہم کو مشورہ دیا ہم دونوں نبی کے وصیت پر اسی وقت پوری طرح سے عمل کر سکتے ہیں جبکہ اس کو سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اپنی غلامی سے اس کو. سلم کا دل پاک ہو گیا. ہاتھ اٹھا کر کے ابو ذر کو بھی دعائیں دے رہے، ام ذر کو بھی دعائیں دے رہے. اور آخر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دنیا اور آخرت کے بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کو دیندار بیوی عطا کر دیتا ہے جو ہمیشہ اسے جنت کا راستہ اور تقوی پرہیزگاری کا راستہ دکھلایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہوگی لیکن اور زیادہ توفیق دے اس کی. تو دوستو عرض کر رہا تھا ام شریک ام انس اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ تو ہمارے ہم میں سے ہر انسان کے اوپر دو قسم کے اللہ رسول فرمایا یا ام انس حافظ الفرائض فانها من افضل الجہاد. کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بینائی ختم ہو گئی ہے، چلنے پھرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے نیک اعمال پہلے کرتی تو نہیں کر سکتی، تو اب ایسے کوئی عمل بتائیں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں اور جنت میں بلا حساب کتاب پہنچ جاؤں. تو اللہ رسول فرمایا یا ام انس حافظی فرائض اللہ، اللہ نے جو چیزیں فرض قرار دی ہیں ان پر ان کی پابندی کرو. تو برا رہا تھا فرائض دو طرح کے، ایک کا تعلق حقوق اللہ ہے، حقوق العباد میں سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، شریعت کی پابندی ہے، اسلامی آداب ہے. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق شوہر کا ہے،
ساس سسرے ہیں ان کا، اور اس کے بعد سب سے بڑا حق بچوں کا ہے. بچوں کا صرف کھلانا پلانا نہیں. اللہ نے حکم دیا قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، بچوں کو بھی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا تمہارا اپنا کام ہے. تو بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے. بچے کیا کر رہے ہیں، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کون تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون دنیا کی فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرمایا قیامت کے دن عورت سے پوچھا جائے گا فالمرأة راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں روزے کا، نماز کا، حج کا حساب لیں گے، وہی یہ بھی حساب کریں گے تم نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کتنی کی تھی، کتنا نمازی بنایا، کتنا روزے دار بنایا، کتنا دیندار بنایا، کتنا شریعت کا پابند بنایا. تو ایک بڑا فریضہ ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے. صرف امور خانہ داری کافی نہیں ہے میرے بہنوں، بلکہ ان کے صحیح تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کرنا اور نگاہ رکھنا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پڑھو اور اپنے اہل ویال کو بھی نماز کا پابند بناؤ. تو حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں. آنے فرمایا اے ام انس، اگر تم نے اس بڑھاپے میں بیٹھے بیٹھے یہ فریضہ تم نے ادا کر لیا تو یاد رکھو تم کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مجاہد قرار دے گا، اور یہ سب سے بڑا کیا ہوگا؟ جہاد. نمبر 2 بڑی اہم چیز وَهْجُرِ الْمَعَاصِي وَهْجُرِ الْمَعَاصِي فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْهِجْرَةِ. اور سب سے بڑی ہجرت تم کو بتاتا ہوں. ہجرت کا عمل کیا ہے؟ جس نے ہجرت کیا پچھلی زندگی کے سارے گناہ، وہ بھی عام ہجرت نہیں. آپ نے فرمایا وَهْجُرِ الْمَعَاصِي فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْهِجْرَةِ. اے ام انس تم کو سب سے بڑی ہجرت بتاتا ہوں. اللہ سے وہ کیا ہے؟ اللہ نے جن گناہوں سے منع کر دیا ہے ان سے تم باز رہو، لیکن سب سے بڑی کیا ہے؟ آنکھوں سے گناہ نہ کرو. جن چیزوں کا دیکھنا حرام ہے اور کیا کیا دیکھنا حرام ہے سب جانتے ہیں. اور وہ آج ہمارے موبائل میں ٹی وی اسکرین پر بھی آتا ہے. اب کہیں باہر جا کر کے آنکھوں کا گناہ نہیں کرنا ہے. آج بند کمرے میں بھی انسان سوتے سوتے اپنی آنکھوں سے گناہ کی چیزیں دیکھ رہا ہے. وَهْجُرِ الْمَعَاصِي، زبان سے گناہ، ہر گناہ جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے تم باز رہنا. فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْهِجْرَةِ، سب سے بڑی یہ ہجرت ہوگی، سب سے بڑی ہجرت. اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو اور ہم کو اور آپ کو سب سے بڑا مجاہد بھی بنائے اور سب سے بڑا مہاجر. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرِ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ. فضول چیزوں میں ٹائم برباد کرنے کے بجائے خوب کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا محبوب عمل تمہارا ہوگا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں اللہ کی نصیحت کی. اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کہ کم سے کم آج گھروں میں بیٹھ کر کے اس حدیث کے مطابق عمل کریں تو شاید ہم بہت آسانی سے جنت حاصل کر لیں. کتنا شوق و جذبہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی حدیث ہے، مائوں بہنوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت. موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر فلاں بوڑھی عورت ہے، اس کو پتا ہے کہ موسیٰ کی قبر کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. لوگوں نے بتایا ایک بوڑھی ہے، بوڑھی عورت کو پتا ہے کہ یوسف کی قبر مصر میں کہاں ہے. موسیٰ کلیم اللہ اس کے پاس گئے. امی جان یوسف کی قبر یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ کہتی ہے کہ نہیں بتاؤں گی. معلوم ہے بتاؤں گی، معلوم ہے، ہاں معلوم ہے، بتا دو. نہیں بتاؤں گی. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں بتا، وہ کہتی نہیں بتاؤں گی. بوڑھی اڑی ہوئی آخر میں کہتی ہے اگر تم اپنے ساتھ جنت میں جانے لگو تو اپنے ساتھ مجھے بھی جنت میں لے کے چلو گے تب میں بتا دوں گی. ذرا دیکھیں ایک موقع ملا ہے، نبی سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. میں بتاؤں گی لیکن شرط ہے اکیلے آپ تو نبی جانا ہی جانا ہے. ہم قصوروار پتہ نہیں جا سکے کہ نہ جا سکے حساب کتاب کے وقت. ابھی ہم سے وعدہ کر لو کہ جنت میں جانے لگو گے تو مجھے اپنے ساتھ لے کے چلو گے تو میں بتاؤں گی. موسیٰ نے کہا کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں. اور آج کا پیر ہوتا کیا تھا؟
جنت تو آسان. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ یہ تو بڑی ضدی بوڑھی ملی ہے، بہت اکڑ ہے، یہ تو ایسی شرط نہ کرے گی جو ہمارے طاقت سے باہر. کہتی کہ بتاؤں گی لیکن مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ تب. اللہ نے فرمایا موسیٰ اس بوڑھی کے شوق، بوڑھی کا شوق و جذبہ تمنا، اللہ نے فرمایا موسیٰ وعدہ کر لو جنت میں داخل کرنا میرا کام ہے. تب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہاں بتاؤ جنت میں لے جانے کا وعدہ، ساتھ میں جنت میں لے کے چلوں گا تم کو. تو کہتی فلاں جگہ جائیں، وہاں پانی ہے، پانی سکھائیں، وہاں قبر ملے گی، وہاں خدائی کریں، یوسف علیہ السلام کی قبر مل جائے گی. اللہ رسول نے فرمایا اس قصے کو بیان کرنے کے بعد میرے امت کے مردوں عورتوں، کیا بنی اسرائیل اس بڑھیا سے بھی تم گئے گزرے ہو گئے؟ وہ تو موقع پائی تو جنت حاصل کرتی ہے، اور کرونا میں کتنے دنیا سے چلے گئے، اور ابھی بھی ہم نمازی بننے کے لیے جنت میں جانے کی کوشش ابھی بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. کم سے کم جن کو دفنایا ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے. کیوں چلا گیا؟ کیا لے کے گیا؟ اللہ نے کرم کیا، اس کو اٹھایا، ہم کو باقی رکھا. یہ زندگی جو بچی ہے اس کو ہم آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کر لیں تو بہت بڑی دولت ہوگی. بہرحال باتیں لمبی ہو گئی، شاید کہ کچھ زیادہ وقت ہو گیا، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہر ایک جو ہے کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی چیز اولاد کی تربیت، اپنے امور خارداری کے ساتھ آخرت کی فکر اور نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ ہو. منکرات آج واللہ اتنے منکرات پھیل رہے ہیں ہمارے گھروں سے، اور سب کا سبب آپ دیکھیں تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی مشین بنی ہوئی ہے، سب کا دماغ آؤٹ کر دے رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب سے عورتوں کا مسئلہ رکھا ہے. دیکھیں ایک ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ مردوں کی آدھے سے زیادہ زندگی کہاں گزر جاتی ہے؟ آفس میں، باہر، سفر میں. اب بچوں کی تربیت کیسے ہو؟ اب ہماری مائیں اور بہنیں 24 گھنٹے گھر میں رہتی ہیں. اس لیے اس زمانے میں تو اولاد کی تربیت کا بہت بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے ماں اور بہنوں کو آ گئی. کیوں؟ اب دونوں مل کے بھی نہیں کر سکتے بلکہ ماں اکیلی بیچاری کو کھٹنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. خوب کثرت سے دعا کیا کریں رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعا کرے. اور خاص طور سے تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. عمر بن ابسہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا اللہ ہماری کب قبول کرتا ہے؟ اللہ سنے ساتھ میں رات کے آخری حصے میں دعا کرو گے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. آج آپ کی اولاد کے لیے ہم تو اولاد کیا، اولاد کے باپ کے لیے بھی بڑا فتنہ ہے. اولاد کے فتنے سے آج فتنہ اولاد کے باپ کا بن چکا ہے. سمجھ گئے نا؟ باہر اتنی برائیاں اور منکرات ہو گئی ہیں تو ذرا سا وقت نکالیں، تہجد کی نماز پڑھیں، 2 ہی رکعت پڑھیں، 4 رکعت. اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا بھی کریں، اولاد کی تربیت بھی کریں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنائے، قرۃ اعین بنے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کوئی منکرات، کوئی برائیاں کر کے ہمارے لیے مصیبت اور وبال نہ بنے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ زندگی بھر کی عزت جو ہے بچوں کی وجہ سے ڈوب جائے. یہ چند باتیں میں نے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.